اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے ضلعی چیئرمین قاری شیر زمان صاحب اور سیٹھ گوہر سیف اللہ صاحب کا خصوصی شکریہ GLF کوارٹ کی طرف سے ادا کروں گا کہ وہ ہماری درخواست پہ خصوصی طور پہ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ آج کی ہماری جو سٹنگ ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ 10 مارچ کو پارلیمنٹ لاجز پہ حکومتی غنڈوں نے پولیس کی وردی میں جو بزدلانہ کارروائی کی اور ہمارے بہت ہی عزت مند علماء کی پگڑیاں اچھالی، ان کی بے عزتیاں کی، اور بطور وکیل کے میں اسپیشلی ہمارے سینئر وکیل صاحب جو ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ایکس پریزیڈنٹ بھی ہیں، کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، بہت سے پارلیمنٹیرینز کو زد و کوب کیا گیا۔ ہم GLF کوہاٹ کے پلیٹ فارم سے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اپنی پارٹی جمعیت علماء اسلام کو یہ یقین دہانی GLF کی طرف سے کرتے ہیں کہ ہماری تمام تر ہمدردیاں، ہماری تمام تر جو طاقت ہے وہ ہمارے پارٹی کے ساتھ ہے، ہر سطح پہ، چاہے وہ قانونی ہو، چاہے وہ بدنی ہو، چاہے روڈ پہ نکلنا ہو، چاہے روڈ بند کرنا ہو، ہم اپنے قائد کی آواز پہ لبیک کہیں گے اور اپنی ضلعی تنظیم کے ساتھ، اپنی صوبائی تنظیم کے ساتھ، اپنی مرکزی تنظیم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے قائد کی آواز پہ لبیک کہیں گے، جیسے کہ 10 تاریخ کو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک آواز دی اور ودن منٹس پاکستان کی تمام بڑی شاہراہوں کو بلاک کر دیا گیا، جن میں ہمارے ضلع کوہاٹ کے گوہر سیف اللہ صاحب اور چیئرمین صاحب کی قیادت میں بھی لوگ نکلے، کارکن نکلے، اور ہم ایک مرتبہ پھر جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر چیئرمین صاحب قاری شیر زمان صاحب اور سیٹھ گوہر سیف اللہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا GLF کوہاٹ کی طرف سے، اور ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پل طرفنا جمعیت علماء اسلام طرفنا GLF تنظیم دے کوہاٹ دو شکریہ ادا کو۔ یقیناً دا دغه سے وکاله دغه سے فرم دا ہمیشہ ملک کلا لقانونیت او دغه سے په قانون باندې حمله ور څوک هم شوي دي، کوم طاقت هم شوی د هغې خلاف لرې کې دغه وکالاتو خپل کردار ادا کړی ده، څرنګه لکه سرپرست صاحب فرمیلو په نو طریق چې کومه واقعه وشوله یقیناً قابل مذمت واقعه ده، چې په هغې کې پارلیمنٹ تقدس دا په مال شولو، او دا صرف د جمعیت علماء اسلام نه د پوره جمهوریت باندې حمله وه۔ د هغې خلاف لکه څرنګه همیشه حق سره شوي دي، دغسې سپریم کورټ بار د یکجهتۍ دپاره او د قانونیت خلاف آواز اوچت کړلو او 11 تاریخ باندې دو مکمل بیکاټ وکړلو۔ مو شکریه ادا کوو او کومه واقعه چې شوې ده د هغې خلاف راتورات بھرپور احتجاج هم وشو، او هغه قوتونو ته چې کوم په دې ملک کې جمهوریت کمزوری کول لپیټ کول غواړي، هغو ته د جمعیت طرف نه یو میسج یو پیغام میلاو شو چې موږ همیشه د پاکستان محب وطن پاتې شوي دي، پاکستان سلمیت امن او امان غواړو، او که چیرې دغسې جمهوریت باندې تاسې حمله ور کېږو دا کمزوري کول غواړو،
نو پاکستان نظام دا چلیدل او نه چلیدل او مفلوج کول جمعیت علماء اسلام ته دوره غټه خبره نه ده. الحمدلله جمعیت علماء اسلام سره داسې نظریتي ورکر دي چې هغو دغه سوچ ته چې د مو قید کوم ځای کې خلا بهیږي هلته کې خپلې وینې ته ترجیح ورکوي چې د مو د قید خلا ونه بهیږي او هلته کې وینه وبهیږي. داسې کارکون شته. ته خو الحمدلله تربیت یې دغسې شوې ده چې د پاکستان هغه سلمیت د امن و امان د مو ته ډېر مقدم ده. نو مو نن د پریس کلب د دې په توسط سره کانفرنس سره دغو قوتونو ته دا پیغام ورکوو چې پاکستان کې جمعیت علماء اسلام خپل سوچ ته پرېږدو او د چې کوم جمهوري حق ته دا دوی ته ورکو که تاسې د امریت هغه دغه سوچ په دې ملک باندې مسلط کول غواړو نو جمعیت علماء اسلام دې ته تیار نه ده. نو زه یو ځلې بیا د پوره وکلا برادري صورت کې راغلي دي د دوی شکریا ادا کوم چې نن یې مونږ مدعو کړلو او جمعیت علماء اسلام سره یکجهتي ول اظهار یې وکړو. مهرباني شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. فاما بعد. جمعیت العرفانم GLF چیئرمین ملک حماد اعظم سے، سرپرست اعلیٰ خورشید خٹک سے، سرپرست اعلیٰ فیمیل ونگ مسرت شفیع ایڈوکیٹ سابقہ MP اور صدر جمعیت علماء اسلام ڈاکٹر امیر اجم ایڈوکیٹ سے، جنرل سیکرٹری عرفان خٹک صاحب اور نائب صدر فاروق خٹک صاحب، سید بختیار بخاری صاحب اور دارنگے پسٹیج ناستو ډیرو درانو قدرمنو په مخامخ ناستو وکلا پریس رونا د ما مرګریو عزتمنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخفین دیم لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ تناستی دی دا مقصد تاسو څنګه تاسو ته او فرمایل دا مو خورشید خټک صاحب او قاری شیخ زمان صاحب اندا مقصد و د مولا د دو وکلاو کم غاد احتجاج کم کړی دی. یقیناً ان کو اردو میں بھی کچھ باتیں کر لیتے ہیں. یہ ان کے یہ اس کاوشوں کو ہم سراہتے بھی ہیں اور یقیناً یہ جو جمہوری قوتوں کے ساتھ ان کے یہ جو ان کا میسج جو گیا ہے یقیناً اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی اور ان کا بائیکاٹ بھی اس بات کی دلیل ہے. جی میں اس میں یہ بتاتا چلوں، دیکھیں 10 تاریخ کو ان لوگوں نے جس طرح حرکت کی ہے یقیناً پارلیمنٹیرین جو ہیں ان کا ایک استحقاق ہوتا ہے اور یہ ان لوگوں نے استحقاق بھی مجروح کیا ہے. نہ کہ استحقاق مجروح کیا ہے بلکہ اخلاقیات کے جو دائرے سے یہ لوگ نکل چکے ہیں. آپ یقین جانیں، دیکھیں جمہوری یہ پاکستان جب سے بنا ہے جمہوری طاقتیں آ رہی ہیں اور ماشاء اللہ بھی لگا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس میں بھی اس قسم کی کوئی سنگین اس قسم کی وہ جو کیا کہتے ہیں استحقاق مجروح نہیں ہوا پارلیمنٹیرینز کا جو ابھی ہوا ہے. تو یہ دیکھیں یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. اگر عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو اگر اس پہ یہ لوگ خائف ہیں وزیر اعظم صاحب یا دوسرے لوگ تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو عبث ہے. جب آپ ایک الیکٹرل رول پہ بیٹھیں جمہوریت سسٹم کو آن کرتے ہیں تو یہ تو جمہوریت کا ایک حسن ہے. آپ عدم اعتماد اگر کامیاب ہوگی آپ چلے جائیں گے، نہیں ہوگی آپ بیٹھے رہیں گے. اور یہ جو جس قسم کا یہ جو لہجہ استعمال کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، آپ یقین جانیں یہ کوئی مہذب معاشرے کی عکاسی نہیں کر رہا اور یہ ہم بڑے بند گلی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے یوتھ کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں اور یہ ہمارے یوتھ جو ہیں ینگسٹر یہ ہم سے سیکھنے اگر یہ یوتھ پارلیمنٹیرین جو ان کا ایک وہ ہے تو اس سے یہ ہم سے یہ کیا سیکھیں گے. اور پچھلے دنوں دیکھیں یہ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب خیر الپختونخوا محمود خان صاحب آئے تھے. آپ یقین جانیں یا اگر ہمارے ورکرز کو کہہ دیتے کہ کرسیاں خالی ہیں، میرا اخلاق یہ مجھے اجازت دیتا ہے میں ان کی کرسیاں بھرتا، نہ کہ 9ویں اور 10ویں جماعت کے ان لوگوں نے طالب علموں کو اسکولوں سے اور پھر ادھر لے کے گئے. دیکھیں آپ ہمیں بتا کے تو دیکھیں یہ ہمارے مہمان تھے، وزیر اعلیٰ کوہاٹ کے مہمان تھے اور یہ ہم سب پہ یہ ہمارے فرائض منصب بھی اب آپ ہمیں کہتے ہیں آپ کی کرسیاں خالی تھی ہم بھر لیتے اپنے. ہمارا الحمدللہ ورکر بھی ہے اور اخلاق کے دائرے میں آپ کی ہیلپ بھی کرتا. آپ شہریار صاحب آپ کہتے تو صحیح، ہم انشاءاللہ آپ کے بالکل اس میں وہ کرتے وارم ویلکم کرتے. اگر وہ اس نے کوہاٹ کے لیے پیکج کا اعلان کیا جو کہ نہیں کیا پیکج کا اعلان، افسوس کی بات ہے، لیکن اگر وہ کرتے ہم کہتے ہیں ہمارے کوہاٹ کے لیے یہ اگر کچھ بھی کرتے ہیں تو ہماری خوش نصیبی ہے. آپ ہمیں بتا دیا کریں. دیکھیں ہمارا تو ہمیشہ کوہاٹ کے لیول پہ میں بتاتا چلوں کہ ہمیشہ سے کوئی بھی لیڈر جس پارٹی کا ہے ہم کہتے ہیں آپ ہمیں کہیں
انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کے ساتھ اس میں ریسیپشن میں کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ ہم آپ کی عزت کو اور دگنا کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ تربیت ملی ہے، ہمارے اپنے اکابرین سے ہمیں تربیت ملی ہے. ہم الحمدللہ تہذیب یافتہ معاشرے کے اور اس کے ہم فرد ہیں جی. ہمارے ورکر کو دیکھیں آپ کو میں چھوٹی سی مثال بتاتا چلوں، پھر حماد صاحب بات کریں گے. میں یہ بتاتا چلوں، دیکھیں ہمارا ملین مارچ تھا، آپ یقین جانیں ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس میں. 13 دن دیکھیں ہمارا دیکھیں اس میں وہ تھا. 13 دن میں اسلام آباد کا ایک پھول نہیں ٹوٹا، ایک پتا نہیں گرا. یہ سکھایا گیا ہے جی. یہ ہمارے تہذیب یافتہ لوگ ہیں، اور افسوس کی بات ہے یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ دیکھیں پڑھ لکھنے سے عقل نہیں آتی. عقل آپ کو اپنے گھر سے ملتی ہے، جو آپ کو تہذیب دیتے ہیں، آپ کو یہ کیا کہتے ہیں وہ گھر سے وہ آپ کو سیکھنے کا جو وہ ملتا ہے نا، آپ کو وہ وزڈم جو ہوتی ہے وہ آپ کو گھر سے ملتی ہے، اپنے ماں کی گود سے ملتی ہے. یہ آپ کو کیسے آپ ہمارے بچوں کو آگے یہ کس راستے پہ چڑھا رہے ہیں؟ اور وزیر اعظم کے لیول کا کہ جو نام بگاڑ کے کسی کی لیڈر کو، یہ دیکھیں یہ عوامی لیڈر ہیں. یہ چیزیں میرا خیال ہے یہ پاکستان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. ہماری قوم بڑی غیرتی قوم ہے الحمدللہ. ہمارا معاشرہ اس چیز کو بڑا کرٹیسائز کرتا ہے، اور میں اس کو کنڈم کرتا ہوں. یہ جو ان کا لہجہ ہے، اور ہم سب بالکل اس کو کنڈم کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ خدا را اس چیز سے اجتناب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنے موجود تمام جو تحصیل ناظم صاحب ہیں اور گوہر سیف اللہ صاحب اور اپنی کیبنٹ کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ ہمارے جی ایل ایف کے نمائندے موجود ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پریس والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. یہاں آج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مذمت کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ موجودہ حکومت نے کیا، جو کچھ ہمارے پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ کیا، اور جو بیہیویئر اور جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا، یہ کسی بھی جمہوری حکومت میں ایسا نہیں ہوتا. میں خود اس پولیٹکس سے تقریباً 25 سے 30 سال ہو گئے ہیں. میں نے تمام ہسٹری میں مختلف پوسٹ پہ کام کیا ہے، لیکن کبھی بھی میں نے یہ ایسا نہیں دیکھا کہ ہماری پارلیمنٹ کی توہین ہوئی ہو، یا ہمارے پارلیمانی لیڈرز کی توہین ہوئی ہو، یا ہمارے ایم این اے ایم پی ایز کی توہین ہوئی ہو. یہ صرف ایم این اے یا ایم پی اے کی توہین نہیں، بلکہ یہ جمہوری جو اقدار ہیں ان کی توہین ہے. یہ تمام چیزیں جیسے کہ گوہر صاحب نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ماں کی گود سے ان کو ملتی ہیں. یہ تربیت، تعلیم و تربیت یہ کسی ادارے سے ہمیں نہیں ملتی. کسی بھی انسٹیٹیوشن میں یہ درس ہمیں نہیں ملتا کہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، چھوٹوں سے پیار سے پیش آنا چاہیے، عورتوں کی عزت کرنی چاہیے. یہ ہمارا معاشرہ جو ہے، یہ ہمیں جو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، جو ہماری اسلامی اقدار ہیں، یہ ہمیں دکھاتی ہیں، ہمیں سمجھاتی ہیں، ہمیں سکھاتی ہیں، اور یہ چیز ہم آگے لے کر چلتے ہیں. ہمارا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو کہ اسلام کے نام سے بنا ہے. اسلام تو بڑا پرامن مذہب ہے، دین ہے ہمارا. یہ تو بڑا مطلب رکھ رکھاؤ اور اخلاقیات کا ہمیں درس دیتا ہے کسی بھی جگہ. بلکہ میں تو کہوں گی کہ اگر دنیا کو بھی دیکھا جائے، دنیا میں بھی آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو لوگ پالیٹکس کرتے ہیں، جو لوگ سیاست کرتے ہیں، جو لوگ پارلیمان میں یعنی جمہوری قوتوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسی لینگویج استعمال نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ایون مسلمان نہ بھی ہو. آپ جائیں کسی دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں، وہاں پہ پارلیمنٹیرین کی جو رسپیکٹ ہے، جو عزت ہے، وہ کسی سے بھی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن افسوس ہے ہمیں اس بات پہ کہ وہ لوگ جو دعوے داری کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم چینج لائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ان کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. انہوں نے جو ہماری نئی نسل کو تباہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو ان کو جو ٹریننگ دی جا رہی ہے، جب کسی ملک میں کسی معاشرے میں کوئی لیڈر اس قسم کی لینگویج استعمال کرے، ان کے بچے کیا سیکھیں گے اپنے لیڈر سے؟ ہم تو اپنی ایک ایک چیز اپنے لیڈر سے سیکھتے ہیں.
آپ کو میں اپنی ایک مثال دیتی ہوں کہ جب ہم اسکول میں تھے تو ہمیں ہماری ٹیچر جس کلر کے کپڑے پہنتی تھی ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ہم وہ کلر اس کلر کے کپڑے پہنیں. ہماری میڈم جس قسم کی باتیں کرتی تھی وہی رکھ رکھاؤ، چلنے کا سیکھنا، چلنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، ہم اسی کو فالو کرتے تھے اور آج تک ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. ان کے اس پر لیڈرشپ پہ آفرین ہے کہ وہ اپنے نسل کو، اپنے فیوچر کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے یہی ٹریننگ اپنے ینگ جنریشن کو دینی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کبھی بھی پارلیمانی جو وہ ہیں اقدار ہیں ان کو کبھی نہیں اپنائے گی. ہمیں اچھی طرف جانا چاہیے، اچھی چیزیں اپنانی چاہیے. اور میری یہ توقع ہے کہ جو کچھ یہ ہوا ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ بڑا پن کا مظاہرہ کریں. حکومتی اداروں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے بیہیویئر کی معافی مانگیں. اور ایک اور میں پرزور مطالبہ کرتی ہوں کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں، چاہے وہ وردی پہن کے یا بغیر وردی کے، ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے. یہی ہمارا مطالبہ ہے. ہم آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ پریس والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور اپنے خیال اظہار کرنے کا موقع دیا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. یہاں پہ جتنے بھی ہمارے بڑے آئے ہیں اور جتنے بھی ممبرز ہیں سب کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس موقع پہ آئے. بس ہمارے بڑے تو اچھی باتیں انہوں نے کی ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی مہذب سیاستدان یا بندہ اس طرح کی کارروائی نہیں کرتا. ہم کسی کی پگڑی اچھالا نہیں کرتے، ہم ان کو عزت دیتے ہیں. اور بحیثیت ایک مسلمان کنٹری کی، باعزت کنٹری کی، ہمیں ان سے ہمارے لیڈر صاحب کو، عمران خان صاحب کو، ان سے معافی مانگنا چاہیے. اور آئندہ اس طرح کوئی بھی کارروائی ہو تو اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈن. خیر آرام سے ریلیکس. فل ایجنڈا بس پیش کرو. زه بطور پریزیڈنٹ جے ایل ایف ڈسٹرکٹ کوہاٹ میئر قاری شیر زمان صاحب تا امو نیشنل اسمبلی کینڈیڈیٹ گور سیف اللہ تا چیئرمین خپل سرپرست اعلیٰ اور فیمیل ونگ جنرل سیکرٹری فوزیہ شاہ بیمائے خپل سیکرٹری جے ایل ایف عرفان خټک. زه ټولې خبرې چې کوم پیټرن ان چیف خورشید صاحب وکړې ټول انډروز کوم د جے ایل ایف پلیټ فارم نه. زه کانډیم کوم عمران خان ان هیومن بیهیویر انسیولایز. دا د پاکستان یو د مولانا صاحب خو ځکه ټارګټ ته چې هغه مولانا صاحب ورته مین رکاوټ دی د په ایجنډې کې زه د فارم نه نارتھ کوریا په embassy ونی د اسلام آباد پولیس upon the direction of the present government, central government چې کومه اٹیک کړه هغه کړنم کوم دنیا سره مودا تعلق خرابوي چې کوم دوستان دي هغه سره دا لګیا دا او چې کومه انجنډا مولانا صاحب خبره کوي چې دا په وی جنډې د يهودانو لګیا دا هغه د اډاپټ کړی دا امو زړه دوستان چې مو سره په خبرت وخت کې ویلاړ دي او خلاف دا هغه خلاف دا لګیا دا او خصوصا دا نو تاریخونه چې کومه وقوع وشوه ان هیومن فیډرل لاجز کې دا څه پیاله ځل نه ده چې امو ایم ایل ای صاحب چې سي خامخا پانچ ګنرز وی امو سوسایټي د سدا اوله یا خو متخ پراپر سکیورټي مو دی لیډرشپ ته پرووایډ کا مینستا یا خو به ته څه وکړي پرایویټ کیپاسټي کې کاغذ ستلی وی دا یو خی چې چاغو د کسانو څوک کړي وی په فیډرل لاجز کې چا مینه ته تماشایم کړي وی یا دا مسلو ویپنایزډ آرمڈ یعنی دا د سٹیٹ اپریشن دا چې کوم ہندوستان په کشمیر کې کوي. سیملرلی عمران خان ہیز لاسٹ وے ہیز لاسٹ ڈائریکشن. د خپل سلیکټډ یو سړی چې دا هغه سلیکټډ سړی وي ته جمهوریت اقدار یا ویلیوز هغه سره شته نه نو به خامخا داسې کوي. نو زه د پلیټ فارم نه بھرپور الفاظ کې سلیکټډ وزیر اعظم دا ایکٹ کنډیم کوم او زه مولانا صاحب د جرأت ته چې خپل ورسېدو چې ما ارسټ کړي به د تی وردګان ته یو میسج وکړو چې روډ بلاکس کې ایئرپورټس ته ورسې چې کوم سړی نشي رسېدای 600 پوائنټس کې اکراس پاکستان
ملک بند شو ودن هاف ان اور حکومت نی ڈاؤن شو کسان پریخلل او ز سپیشلی خپل پارٹی سینیٹر سابقہ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کمران مرتضی صاحب سره چې کوم بیهیویر شوی دا هغه د برین د جمعیت لیگل فرټرنیټي سره چې څوره تعلق تا هم کنډم کوم اور زه د یو جنرل چې د کوم اسلام آباد کی سپیچ کړی مولانا صاحب ان اپروپریٹ لینگویج استعمال کړی دا یو فتپتی بزاری په خپله ده لہذا مو د لیول ته نه کوزیږو مو چې مولانا صاحب جمعیت علماء اسلام دا د اسلام پروټیکټرز دي انشاءالله ډیفینډر اف دی فیت دي مو چې کوم ځای کې ضرورت وي جمعیت علماء اسلام مشر ناستا میر صاحب ناستا ډسټرک پروونشل سینټرل جمعیت لایر فارم بور سره هر اول دستاوی مو به روډم بلاکو سیټینګ ان بکو اور انشاءاللہ د قائد پا آواز باندې بولا بیک کو لبیک انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام زندہ باد مولانا فضل الرحمان صاحب ایجنڈا سیکرٹری صاحب دا پیش کی ایجنڈا صدر سے کیا 10 کریکشن بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ایجنڈا ہمارے جمعیت لائر فورم JLF کی طرف سے الحمدللہ ہم ایک مذہبی جماعت سے ہمارا تعلق ہے اور ہم سب کا تعلق ایک بہت ہی عزت دار ریسپیکٹیبل فیملی سے ہے. ہمیں وہ لینگویج نہیں آتی ہے جس لینگویج میں ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں. آج کا ایجنڈا میں پیش کرتا ہوں. آپ سب کی اجازت سے سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. جمعیت لائر فورمز JLF کے چیئرمین ملک عماد اعظم ایڈوکیٹ، سرپرست اعلیٰ خورشید احمد خٹک ایڈوکیٹ، سرپرست اعلیٰ فیمیل ونگ مسرت شفیع ایڈوکیٹ، صدر ڈاکٹر امیر اجم ایڈوکیٹ، نائب صدر فاروق خٹک ایڈوکیٹ، سینئر نائب صدر سید بختیار حسین بخاری ایڈوکیٹ، گوہر خان ایڈوکیٹ، اسفندیار خٹک ایڈوکیٹ، ذاکر ایڈوکیٹ، اصغر ایڈوکیٹ، مزمل ایڈوکیٹ، حسین ایڈوکیٹ، عبدالصمد ایڈوکیٹ، محمد علی ایڈوکیٹ، فرمان ایڈوکیٹ، عزیز ایڈوکیٹ، سراج ایڈوکیٹ، عدنان ایڈوکیٹ، ابرار ایڈوکیٹ، اشتیاق الرحمان ایڈوکیٹ، شہزاد ایڈوکیٹ، اشفاق ایڈوکیٹ، عبدالرب ایڈوکیٹ، ملک یاسر ایڈوکیٹ، احتشام انور ایڈوکیٹ، وومن ونگ صدر زیب النساء ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری فوزیہ شاہ ایڈوکیٹ، ندا ایڈوکیٹ، JLF کوہاٹ ڈویژن بمائے ضلعی قائدین سٹی میئر قاری شیرزمان صاحب و سابق ضلع ناظم گوہر سیف اللہ خان بنگش صاحب بمقام پریس کلب کوہاٹ حالیہ حکومتی نامناسب رویہ اور غیر قانونی افعال برخلاف GUI کارکنان جو استعمال کیا گیا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور آج سے JLF کوہاٹ ڈویژن کارکنان و قائدین کو علی اعلان ہر قسم کی قانونی، معاشی اور افرادی امداد کا اعلان کرتے ہیں. جب بھی قائدین اور کارکنان کو کسی بھی دھرنے برخلاف حکومت کے غیر قانونی فعل یا کسی غیر قانونی غیر آئینی اقدام میں JLF کی ضرورت پڑے گی، کوہاٹ ڈویژن JLF اپنے کارکنان و قائدین کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے اور اس کے علاوہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے غیر مہذب اور غیر پارلیمانی الفاظ اور لہجہ کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں. شکریہ. تھینک یو. اوس چیئرمین صاحب طبیعت خیر ده چیئرمین صاحب دعا بجی اخر دعا بو اخر کې دجی کا دعا دې وکړه کنه جی د ایجنډې باندې خبرې دونه شي کوي. نحمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں کوہاٹ پریس کلب کا کہ انہوں نے ہماری آواز ان ایوانوں تک پہنچانے میں مدد کی جو کہ بالکل غافل ہیں آج کل. میں اپنے قائدین جو کہ ہماری مدر ونگ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا. وومن ونگ کا، اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ جتنی کیبنٹ ہے
دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ادھر بیٹھے ہیں، ان کا میں بہت مشکور ہوں۔ جے ایل ایف کا آج کے پریس کانفرنس کا جو ایجنڈا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ اس ساری چیزوں کو ہم جس نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حالیہ حکومت انتہائی بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم، ایک وزیر اعلیٰ اور ان کے جتنے بھی کیبنٹ ممبرز ہیں وہ اوپر کی ہیرارکی سے لے کر نیچے کارکن کی صف تک گالیاں دینے پہ اتر آئے ہیں۔ کیا وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے یا وزیر اعلیٰ کا جو عہدہ ہے، اس عہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ زبان استعمال کرنا یہ ایک مہذب قوم کی نشاندہی کرتا ہے کہ نہیں؟ آج یہ قوم اس بات پر مجبور ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ عدم اعتماد جو کہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے دیگر رفقا، دیگر پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لیڈرز جو عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف لے کے آئے ہیں، میرے خیال میں ہماری پاکستانی قوم اس بات کی توثیق کر رہی ہے کہ یہ لوگ اس منصب کے لائق ہی نہیں ہیں، اور یہ عدم اعتماد بالکل ٹھیک ٹائم پر اور ٹھیک ڈیسیجن ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ کو ہارٹ آتا ہے اور وہ وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ رہبر جنوبی اضلاع اکرم خان درانی صاحب کے خلاف جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ بھی آپ نے سنے، اور اس سے ہماری یوتھ کیا سیکھے گی، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں ایون پی ٹی آئی کے دوستوں کو انتہائی ملتمس ہوں ان کی شان میں کہ خدا را آپ اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ سپین چرگ، اور اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف کہ یار یہ آدمی جو ہے یہ حواس باختہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ دیگر تمام پارٹیوں کے لوگوں کو آپ ہمیشہ اپنے بندوق کے نشانے پہ رکھتے ہیں۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف سپین چرگ اور اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں، یہ ان کی بے عزتی ہے۔ اور آپ کے وزیر اعلیٰ کو میں بولنے کا سلیقہ نہیں سکھا سکتا، نہ آپ کے لیڈرز کو سکھا سکتا ہوں۔ ہمارے لیڈرز کی پہچان یہ ہے کہ جیسے سیٹھ گوہر سیف اللہ خان بنگش صاحب نے کہا کہ جو بھی لیڈر کوہاٹ آئے گا اور وہ کوہاٹ کے لیے میگا پروجیکٹ لے کے آئے گا تو ہم سب شانہ بشانہ اس کا استقبال کریں گے۔ یہ ہماری تربیت میں ہے، یہ ہماری روایت ہے۔ اکرم خان درانی صاحب، محمود خان صاحب، آپ اکرم خان درانی صاحب کے خلاف بات کرنے سے پہلے ذرا یہ سوچ لیا کریں کہ آپ کی صرف ادھر آنا اور جانا لکھا ہوا ہے آپ کے نصیب میں، کوئی میگا پروجیکٹ کوہاٹ کو اور جنوبی اضلاع کو نہیں ملے گا اس محمود خان کے ہوتے ہوئے۔ اور اکرم خان درانی وہ آدمی ہے کہ کوہاٹ کا بورڈ، کوہاٹ کا ایجوکیشنل بورڈ، کوہاٹ کی کسٹ یونیورسٹی، کوہاٹ کے روڈز، نادرا آفیسز، یہ سارے ایم ایم اے کی مرہون منت ہے۔ اور آپ جب سے حکومت پہ آئے ہیں آپ نے ایسی اسکیموں کا افتتاح کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ سارے ٹھیکے آپ کے پاس ہیں۔ ذرا اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں، آج ہمارا ایجنڈا جو کہ پیش کر دیا گیا ہے وہ تھا۔ اس کے علاوہ ہم قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے صوبائی امیر حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ان کی ایک کال پر ہر کارکن باہر نکلا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ آدھے گھنٹے میں پورا پاکستان بند تھا۔
کراچی سے لے کر چترال تک ایک شاہراہ بھی کھلی نہیں رہی. اسے ایک لیڈر کہتے ہیں, اسے قائدین کہتے ہیں, اور انہوں نے چیخیں نہیں لگائی, انہوں نے ایک میسج کیا اور ہم اس میسج پہ لبیک کر کے نکلے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حکومت آپ کی ہے, اور آج حکومت جام کرنا یہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کر سکتی ہے. آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ حکومت آپ کی ہے, اور آج وہ مقتدر قوتیں جو کہ آپ کو ادھر لانے میں اپنا کردار ادا کر چکی ہیں, وہ بھی آپ سے تنگ ہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آپ آج فوج کے پیچھے بھی بولنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, اور یہ وہ ادارے ہیں جو ہمارے قومی ادارے ہیں, اور آپ ان کو آج بدنام کرنے کی کوشش صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ میں عدم اعتماد میں ان کی ہیلپ لے لوں اور عدم اعتماد ناکام ہو جائے. اور میں آپ کو, اپنے پارلیمنٹیرینز کو, اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی پارلیمنٹیرینز کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ایک شوشہ انہوں نے جو چھوڑا ہے حکومت نے کہ لوگوں کو زبردستی اغوا کر کے پابند سلاسل کرنا, ہمارے کارکنوں کو ڈرانا, تو اس کا امتحان میرے خیال میں گزر چکا, اور ہمارے کارکن, ہمارے پارلیمنٹیرین, ہمارے قائدین اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. اور آپ کے ایک بھی, یہ آپ کے جتنے بھی غیر قانونی ہتھ کنڈے ہیں ہم سب سے واقف بھی ہیں, اور انشاءاللہ یہ جتنی بھی ڈویژن کے لائر فورم, ڈویژن کی قیادت, یہ سارے آپ کے سامنے ڈٹ کر آج کے بعد نکلیں گے, اور ہم اپنے قائدین کے ایک کال کے انتظار پر ہیں. وما علینا الا البلاغ. ملک صاحب, وکلاء کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ 63A کا جو تشریح یہ لوگ کر رہے ہیں کہ اگر یہ ووٹ نہیں ڈال پائیں گے, اسمبلی آئیں گے تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ایک لائر ہوتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک 63A کا تعلق ہے, 63A میں سب سے پہلی جو کلاز ہے وہ یہ نہیں بتا رہے, اور میڈیا کو چاہیے کہ اس کلاز کو آپ پبلش کریں کہ ہر ایک آدمی تک یہ کلاز بھی پہنچ جائے, اور اس کی اسپیسیفیکیشن, اس کی کلیریفیکیشن بھی سب کے سامنے ہو جائے, اور اس کی انٹرپریٹیشن آپ اچھے انداز میں کر لیں. 63A کلاز یہ ہے کہ کسی کو بھی ڈیفیکشن کلاز, ڈسکوالیفیکیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتا, یہ جو جیسے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی اسمبلی میں آیا, پارلیمنٹیرین ہے, تو سپیکر صاحب جو ہے اس کو پہلے ڈسکوالیفائی کر دیں گے, اس کے بعد پھر اس کو اسی آن دا سپاٹ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. یہ پروسیجر نہیں ہے. 63A میں پروسیجر یہ ہے کہ جب ایک آدمی, اگر ایک پارٹی کہتی ہے کہ یہ ہمارے منشور کے خلاف گیا ہے اور یہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف دی پارٹی اس نے ایک ایکٹ کیا ہے, تو پارٹی ہیڈ جو ہے وہ پہلے اس کو نوٹس دے گا, اور پارٹی ہیڈ کے شو کاز نوٹس کے بعد اس پارلیمنٹیرین کو پرسنل ہیئرنگ کی باقاعدہ اجازت ہوگی, اور پرسنل ہیئرنگ کے بعد پارٹی ہیڈ ایک ڈکلیریشن سپیکر کو دے گا, ایک ڈکلیریشن پارلیمنٹیرین جو اس کا ہیڈ ہوگا پارلیمنٹ میں, پارٹی ہیڈ جو ہوگا پارلیمنٹ میں اس کو دے گا. پھر سپیکر صاحب جو ہیں وہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں کر سکتے, سپیکر صاحب نے پھر چیف الیکشن کمشنر کو بھیجنا ہوگا. تو اس میں جتنی بھی سپین ہے, جتنے دن ادھر لگنے ہیں, حکومت ایسی باتیں کر رہی ہے کہ جیسے اس لوگ میں یہ ایک بنانا سٹیٹ ہے, اور اس لوگ میں اس ملک میں سارے لوگ ان پڑھ ہیں. اس ملک میں سارے لوگ آپ کے سپوکس مینز کی طرح ان پڑھ نہیں ہیں جیسے کہ آپ کے سپوکس مینز ہیں. اس ملک میں پڑھے لکھے لوگوں کا ملک ہے, اور ذرا کانسٹیٹیوشن دیکھ کے بات کیا کریں. بیسیکلی کوئی بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا. آپ کے کوشچن کے جواب میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا. چیئرمین صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے وہ کی ہے. انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کا کام ہے,
الیکٹڈ وزیر اعظم نہیں کر سکتے. اور ان کا کیا ہوگا کہ کل 2 MPA جو ہے PMLN کے, ان کو عثمان بزدار صاحب سے ملیں, ان پہ کیا یہ لائیں گے, کیا انسرٹ کریں گے. اور 63 بعد میں آتا ہے کانسٹیٹیوشن میں, اس سے پہلے 62 ہے آرٹیکل, جو کہ who is eligible to be the نیشنل اسمبلی ممبر, یعنی کون ہوگا جو کہ نیشنل اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے. اس کے کردار جو ہے عمران خان کا پوری دنیا کے سامنے ہے. یہ پہلے اس پہ نہیں اترتا, 63 تو فالوئنگ وہ ہے آرٹیکل ہے, لہٰذا پہلے 62 پہ رہے, وہ ہمارے ساتھ ڈیسائیڈ کرے, سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں, پھر یہ 63 کی بات کرے. ڈیفینشن کلاس جیسے کہ انہوں نے بتایا وہ ایک ڈفرینٹ وہ ہے, انٹرپریٹیشن ہے اس کی, اور سپریم کورٹ ہی آتھورائز ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے. جی آگے سوال مادہ. اچھا غور سیف اللہ خان صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دن جو جلسہ ہوا تھا, محمود خان صاحب آئے تھے, اس کے بعد بہت سے ناراض اراکین جو ہیں ان کے بیانات آئے پاکستان تحریک انصاف کے. اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی نے اس پہ ریئیکشن دیا, لیکن PDM یعنی پیپلز پارٹی یا جمعیت علماء اسلام یا مسلم لیگ نون, ان کے کوئی ایسے یعنی فرینڈلی اپوزیشن والا کردار ادا کیا جا رہا ہے. کوئی ایسی باتیں نہیں آئیں, انہوں نے ان پر تنقید کی عوامی نیشنل پارٹی نے, لیکن PDM یا پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ایسے بیانات نہیں آئے, کیونکہ وہاں پہ بہت مسائل تھے. خواتین کو بلایا گیا تھا, ان کے بیانات آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے. آپ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ان کے ابھی کردار پہ میں کیا بات کروں, ابھی دے دیں جناب. نہیں ابھی نہیں, تنقید برائے اصلاح تو کر نہیں ہم اصلاح اس لیے نہیں کر سکتے, ان پہ ان کے جو ہیں آنکھوں پہ پٹیاں ہیں اور کان بند ہیں. اب میں کیا اس کو ایک سیکھنے کا عمل ہی ان میں نہیں ہے, میں کیسے ان کو سمجھاؤں. اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم کہہ بھی دیں گے یہ وہ کریں گے, اصلاح کر لیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حالانکہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے جو ذیلی رہنما ہیں غلام حبیب صاحب پہ انہوں نے الزام لگایا کہ وہ اچھا, اب یہ میں اب یہ ہماری پارٹی سے ریلیٹڈ بات ہے تو اس پہ میں بات کرتا ہوں. حاجی غلام حبیب صاحب, آپ ہمارے خیبر پختونخوا کے جو کانٹریکٹر ایسوسی ایشن ان کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ یقین جانیں ان سے ہماری 1 ماہ پہلے ملاقات ہوئی تھی ان کے بیٹے کے سلسلے میں, اللہ انہیں صحت دے, اور اس سلسلے میں جب ہم گئے ان سے بات چیت ہوئی تو وہ خود یہ جو کانٹریکٹ ہے وہ فارگیو کرنا چاہ رہے تھے. وہ اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں پروونشل گورنمنٹ کے پاس, اور جو ان کے جو کام ہوئے مثال کے طور پہ ان لوگوں کو 10% یا 5% جو ان کی پیمنٹ ہوئی ہے اس کے عوض میں اس سے 10% انہوں نے کام کیا ہے. وہ پھر بھی اپنا کانٹریکٹ چھوڑنے کو اس لیے تیار ہوئے کہ یہ گورنمنٹ سنجیدہ ہی نہیں ہے ترقیاتی کام, اور اگر سنجیدہ ہوتی, آپ دیکھیں قلب حسن نے یہ جو ڈگری کالج بنایا افتتاح کون کر رہا ہے, اور یہ امجد افریدی نے جو اپنے گنبد سائٹ پہ تحصیل گنبد میں کالج بنایا ڈگری کالج, اس کا افتتاح کون کر رہا تھا. آپ خود دیکھ لیں, ایک کوئی میگا پروجیکٹ ہو اس گورنمنٹ میں 8 سال میں تو آپ مجھے بتا دیں ہنگو روڈ پہ کسی ایک روڈ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں, کس پہ ہم بات کریں, کسی ایک روڈ کو انفراسٹرکچر آپ خود کوارٹ کا دیکھ لیں, پورے صوبے کا بالخصوص کوارٹ کا دیکھ لیں. اگر کوئی کام ہوا ہو 22-26 کروڑ کے ابھی ٹھیکے ہوئے ہیں, اس کو آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لے کے SACNW کے اس پہ دیکھ لیں ذرا, ایک ایسا کوئی پروجیکٹ ہو میگا وہ. اور ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بات, یہ تو یہ اننگ اپنی کھیل لیں, اس کے بعد اپوزیشن کا رول تو یہ ہوگا یہ کام کرنے دے, ہم ان کو کیوں ہوشیار کریں, ہم تو نہیں, ہم تو ان کو کیا کہتے ہیں, یہ سوئے رہے, ہم تو کہتے ہیں ہم ان کو ہوشیار تب کریں گے جب یہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے, اور ہم ان پہ جو جائیں گے اس کے بعد جو نیب کو ہم درخواستیں دیں گے انشاءاللہ, پھر آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں. بس زه د خبر سره خبره کوم. وزیر الله دا خبره کوي چې اسپیټال دی غلام حبیب نه او د GUI ولا ټیکادار د دینه پاتې ده. ټیکادار خو خپل میاد وی چې هغه ټیم کې هغه ټینور کې هغه پورا نه کړو ته ټیکا کینسل کبل چې ته ورګا دا خو دوسرا بل خبره وسره شتانه صرف دا الزام پوس غلام حبیب نه لګی دا خو دی ولا حل نه ده, بل چې ته ورګا خو پیسې دوسرا شتانه اوس غلام حبیب نه مدوالي بل چې د ویر کې مبوګو کنه د اسپیټال مکمل کی. اور دیکھیے والا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا GUI نے یا غلام حبیب صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ ٹرانسفر پہ پیسے لیں, کیا ان کو غلام حبیب صاحب اور GUI نے کہا ہے کہ آپ ٹھیکوں میں پیسے کمیشن لیں, کیا GUI اور غلام حبیب صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ
ادھر جتنی بھی بیوروکریٹس ہیں ان کا جینا حرام کر دیں. صبح سویرے اگلی کرسیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, کام ان کا کوئی نہیں ہے. سارے جتنے بھی آفیسز ہیں ان کے چکر لگاتے ہیں کمیشن کے لیے. کیا یہ ہم نے ان کو کہا ہوا ہے؟ ان کو کس نے منع کیا کہ آپ ترقیاتی کام کریں؟ ترقیاتی کام نہیں ہے, صرف ان کی سیلفی پروسیڈنگز ہیں. سیلفی جتنی بھی لوگ ہیں وہ بہترین قسم کے فوٹوز بنا کے. تو آپ اس کا ریئیکشن خود دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ انہی کے پارٹی کے لوگ ان قریب بہت ہی ان کے پارٹی کے لوگ بہت اچھی جو پورٹ فولیو پہ ہیں. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ پرویز خٹک صاحب کے جو برادر ہیں لیاقت خٹک, وہ سٹنگ ایم پی اے بھی ہیں, اور وہ قائد جمعیت مولانا حضرت فضل الرحمان صاحب کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے شمولیت کر لی ہے. کوہاٹ کے لیول پر بھی آپ انشاءاللہ ان قریب دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ان کی پارٹی سے جمعیت میں شامل ہیں. سوال خبر ہے کہاں تک چلو گے, کہاں تک شروع پورا سوال نماز جوڑا سوال اور کہ آرٹیکل مارچ کر پر کرا ہوا نظر دغه ایجنډې طرف ته تاسو مین مقصد دا کوم هغه د پارلیمنت واجب کی کوم پارلیمنټریان سره مس بیهیو بیا شوی دا هغه تاسو باندې صحیح او بل حکومت طرف له کوم غیر قانوني یا غیر آئینی اقدام هغه حقیقي هغه تاسو راځي. تاسو ډېر وخت ورکې د لهجې خبره وکړه چې حکومت لهجه سمه ده, او بله ډېرې خبره ورته دا راځي چې مطلب جمهوریت ته اندازه پر یو مطلب ډېر شي پکې راغلی. دوه درې سوالونه دي خو یو چې کوم وکیلانو سره تړلي سوالونه دي, بیا تاسو کوم مشر یو بیا صاحب هم ناست دی. هغه یې چې مطلب هسټري ریپیټس اټسیلف. نو نن نه دې څلور کاله مخکې کله عمران خان راوتی و حکومت خلاف اقتصادي ځینې ټوله دلایل کړي وه, هغه خلاف چې کوم کریک ډاون شوی, ټیر ګیسینګ شوی یا څه چې کوم حکومتي ادارې دي هغو د هغو خلاف شوی کړو. هغه وخت مولانا صاحب دا شی انډوس کولو څه ښه ده, دا غیر قانوني کېدای دا جود دا یا هغه راغلی هغه قانوني کوي. تاسو نه ګڼئ چې مطلب هغه ټیم هم په کار ده مولانا صاحب ښه پوره زړه سره راته تصمیم کړی چې احتجاج د دو آئیني او قانوني حق دی په کار دا دغه شي. خو هغه ټیم مولانا صاحب د دې شي غندنه کړې نه دی په کار او د چې خبره کوي دا کې نو عمران خان مونږ نه هغه اسلام نه داسې واچو بل څه هغه عمران خان اسلام نه دی خبر, هغه دیني سره نه دی, هغه مذهبي سره نه دی. خو اسلام موږ د بردبارۍ د بل باندې ټول نه لګولو او د بل عزت کولو درس لګوي. او علما جمعیت علما اسلام که تاسو هغه لهجه دغه کوئ نو بیا مولانا صاحب هم مطلب ډېرو ځایونو کې لهجه هغه طرف ته ښه نه ولو, هغه به تاسو څه دغه یوه خبره. دویمه خبره دا وکیلانو خبره وکړه بلکې د دین خبره وکړله چې مطلب د نه مخکې پارلیمنټریان سره داسې حتی کمې سلوک نه دی شوی. د دې نالج کې دا خبره وي چې مطلب څه ټایم نواز شریف سیټینګ کې دغه پی ایم نو هغه وخت هغه بالکل د ګیروان نه ونیولی شو, هغه جیل ته زندان ته چې کوم هغې بندیوان کړل شو. هغه وخت تاسو ته آیا دا شی تاسو نالج کې نو دا فرسټ ټایم نه ده, دا کېږي وقتا په وخت نه کېږي او مطلب په جمهوري دغه کې کېږي نه کې مرسدات کې کېږي. دویمه وکیلانو حوالې سره تاسو خبر وکړه پارلیمنټریان استحقاق. نو استحقاق هغه پارلیمنټریان دی که هغه عام وګړی دی, هغه ټول استحقاق د یو برابر دی. په جوډیشري کې موږ ګورو چې وکیلانو طرف نه جج په خپل کرسۍ باندې